نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے بخاری شریف کے اندر، من یرد اللہ خیرا یصبہ، جس شخص سے اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے کسی مصیبت میں مبتلا فرما دیتا ہے۔ تو اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کسی پر کسی قسم کی جو مصیبت آتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے خیر ہوتی ہے، بھلائی ہوتی ہے۔ اب کوئی کہے کہ مصیبت دکھ تکلیف آنے پر بھلائی کیسے ہے؟ اگر ایک آدمی کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے تو اس صورت میں ظاہر ہے کہ پہلے وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھا کرتا تھا اور اس طرح پانچوں نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھا کرتا تھا۔ اگر بالفرض اب ٹانگ ٹوٹ گئی، جماعت سے بھی گیا اور کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کا اتنا بڑا ثواب ہے اس سے بھی محروم ہو گیا، تو اب اس میں بھلائی کون سی ہے؟ وہ بھلائی اس طرح ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو جو تکلیف ہوتی ہے، جو مصیبت آتی ہے، اس مصیبت کے دوران جتنی نیکیاں وہ پہلے تکلیف سے کیا کرتا تھا وہی نیکیاں اس کی لکھی جاتی ہیں، ان نیکیوں کے اندر کوئی کمی نہیں آتی۔ اللہ تبارک و تعالی فرشتے کو فرماتا ہے، میرے فرشتے جس طرح یہ پہلے نیکیاں کرتا تھا تو اس کی نیکیاں ویسے لکھ، کیونکہ اب میرا یہ بندہ مجبور ہے، مجبوری کی وجہ سے وہ نہیں کر سکتا ہے، تو اس لیے نیکیاں تو ویسے لکھ۔ اب کوئی کہے چلیں نیکیاں تو پہلے لکھی جاتی تھیں تو اب مصیبت آنے پر نیکیاں ویسے لکھی جاتی ہیں، فائدہ اس میں کیا ہوا؟ پھر فائدہ یہ ہے کہ نیکیاں پہلے والی بھی لکھی جاتی ہیں، ساتھ ساتھ اس دکھ تکلیف کے اندر جو بندہ محسوس کرتا ہے تکلیف، اس پر اس کو اور ثواب ملتا ہے۔ جیسا کہ پہلے کئی بار عرض کر چکا ہوں، اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کی رگ چڑھ جائے تو اس پر بھی اللہ ثواب عطا فرماتا ہے، درجے بلند فرماتا ہے، گناہ مٹاتا ہے، نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ تو اس طرح جب دکھ تکلیف نہیں ہوتی، جو نیک عمل کرتا ہے ان نیک اعمال کا بھی اسے ثواب ملتا ہے۔ جب کوئی دکھ تکلیف آتی ہے تو وہ پہلے والا ثواب بھی ملتا رہتا ہے، اور ساتھ ساتھ دکھ تکلیف کی وجہ سے جو اسے تکلیف محسوس ہوتی ہے تو اس پر بھی اسے ثواب دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بڑھاپے کی حالت میں بیمار ہوئے تو آپ روئی جا رہے تھے، کچھ لوگ آپ کی بیمار پرسی کرنے آئے تو کہا کہ آپ جیسے لوگ رو رہے ہیں اس تھوڑی سی تکلیف کی وجہ سے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، لوگوں میں اس لیے نہیں رو رہا کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں بڑھاپے کی حالت میں بیمار ہوا ہوں۔ بڑھاپے کی حالت میں نیکیاں تھوڑی کرتا تھا ظاہر ہے، تو اب جو ہے وہ بیمار ہوا ہوں تو نیکیاں اسی طرح تھوڑی لکھی جا رہی ہیں۔ میں اگر جوانی کی حالت میں بیمار ہوتا تو جس طرح جوانی کی حالت میں بہت زیادہ نیکیاں کیا کرتا تھا تو بیمار ہونے پر جو ہے میری نیکیاں بھی ویسے لکھی جاتی تھیں جس طرح میں جوانی کی حالت میں نیکیاں کیا کرتا تھا۔ اب دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر نیکیوں کا جذبہ
کہ سبحان اللہ آپ فرماتے ہیں بڑھاپے کی حالت میں چونکہ نیکیاں کم کیا کرتا تھا، اب بیمار ہوا ہوں تو نیکیاں اسی طرح لکھی جا رہی ہیں، لیکن اگر جوانی کی حالت میں بیمار ہوتا اس وقت زیادہ نیکیاں کیا کرتا تھا، تو اب اس وقت اگر بیمار ہوتا نیکیاں بھی اسی طرح زیادہ لکھی جاتی تھیں۔ تو اس طرح دیکھیں کہ ہمارے اندر ایسا جذبہ ہونا چاہیے نیکی کا کہ ہم سوچیں سمجھیں، کہ تھوڑا سا غور کریں کہ ہم دوسروں کی بنسبت کتنی نیکیاں کر رہے ہیں۔ اذان ہو تو ہم سوئے رہتے ہیں، حتیٰ کہ جماعت بھی ہو رہی ہو تو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں جماعت کے ساتھ ملیں یا نہ ملیں، کسی کے ایک رکعت رہ جاتی ہے، کسی کی دونوں رہ جاتی ہیں، اور کسی کی فجر کی سنتیں رہ جاتی ہیں تو اس کو احساس ہی نہیں ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں ضرور غور کرنا چاہیے کہ یہ دنیا ہے، ہم ادھر کچھ کمانے آئے ہیں، کچھ کرنے آئے ہیں، دنیا کمانے نہیں آخرت کمانے آئے ہیں۔ دنیا تو اللہ تعالیٰ نے دے ہی دینی ہوتی ہے، لیکن اصل جو کمانا ہے وہ آخرت کے لیے ہے۔ آخرت کے لیے جتنا زیادہ ہو سکتا ہے جی وہ ہم کریں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں یہی جذبہ ہوتا تھا کہ ہم یہ نہ کر سکے، یہ نہ کر سکے، یہ کر لیتے، وہ کر لیتے جی۔ تو ایسا جذبہ آج ہم اگر اپنائیں گے تو ضرور اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہوگی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو کچھ کہا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔